کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹیور جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت طلبہ کی فلاح و بہبود اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے جامع اقدامات کر رہی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ تمام سرکاری اسکولوں میں طلبہ کو ناشتے کے ساتھ روزانہ دودھ بھی فراہم کیا جائے گا اور دودھ صرف وجے ڈیری سے حاصل کیا جائے گا۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ طلبہ کو فراہم کی جانے والی غذا میں شامل کیلوریز کا درست حساب رکھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ اس تعلیمی سال سے یونیفارم اور درسی کتابوں کے ساتھ ایک خصوصی کٹ بھی فراہم کی جائے گی۔ اس کٹ میں اسکول بیگ، پین، پنسلیں، شارپنر، رنگین پنسلیں، جیومیٹری باکس، لغت، جوتے اور موزے شامل ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس اسکیم کے لیے درکار مکمل رقم کو بجٹ میں شامل کیا جائے۔ ریونت ریڈی نے مزید کہا ہے کہ پولی ٹیکنک کالجوں اور ATC مراکز میں مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید کورسز فوری طور پر شروع کیے جائیں اور پرانے و غیر مؤثر کورسز کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ کورس مکمل کرنے والے طلبہ کو مختلف صنعتوں میں فوری روزگار کے موقع فراہم کیے جائیں تاکہ تعلیم اور روزگار کے درمیان مضبوط رابطہ قائم ہو۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی اعلان کیا کہ ریاست کی تمام یونیورسٹیوں کو مناسب فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ جامعہ عثمانیہ کے لیے پہلے ہی 1000 کروڑ روپے مختص کیے جا چکے ہیں، جبکہ دیگر جامعات کی ضروریات کا تخمینہ لگانے کے لیے تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں صحافیوں کے حقوق کے تحفظ اور ایکریڈیٹیشن کارڈ GO نمبر 252 اور GO 103 کی ترمیمات کے خلاف تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن TUWJF کی جانب سے دائر کردہ عرضی پر ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، جس میں ایکریڈیٹیشن کارڈز کی میعاد 30 اپریل 2026 تک برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔ یہ عرضی تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی جانب سے داخل کی گئی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ مذکورہ حکومتی احکامات سے صحافیوں کی پیشہ وارانہ سرگرمیوں اور سہولیات متاثر ہو سکتی ہیں۔ درخواست گزاروں کی نمائندگی معروف قانون داں ایڈوکیٹ برکت علی خان نے کی۔ سماعت کے دوران اسپیشل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ حکومت نے ورکنگ جرنلسٹ کی پیشہ وارانہ مصروفیات میں کسی قسم کی رکاوٹ سے بچنے کے لیے عارضی طور پر ایکریڈیٹیشن کارڈز کی مدت میں 2 ماہ کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت نے سرکاری بیان کو ریکارڈ پر لیتے ہوئے واضح کیا کہ موجودہ ایکریڈیٹیشن کارڈز 30 اپریل 2026 تک مؤثر رہیں گے۔ ساتھ ہی ریاستی حکومت کو ہدایت دی گئی کہ وہ GO نمبر 252 اور ترمیم شدہ GO 103 کے خلاف اٹھائے گئے نکات پر تفصیلی جواب داخل کرے۔ عدالت نے کیس کی آئندہ سماعت 4 ہفتوں بعد مقرر کی۔ اس عبوری فیصلے کے بعد تلنگانہ بھر کے ایکریڈیٹڈ صحافی سرکاری پروگرامز اور دیگر سرکاری سہولیات سے بلا تعطل استفادہ جاری رکھ سکیں گے، جسے صحافتی حلقوں میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا۔ سید غوث محی الدین، جنرل سیکرٹری تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن نے ایکریڈیٹیشن کارڈ کی مدت میں توسیع کا خیر مقدم کیا، تاہم اس کو عبوری راحت قرار دیا۔ انہوں نے صحافیوں سے انصاف تک جدوجہد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ سکسیس گروپ آف سکولز میں خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم اور ایمپاورمنٹ پر دھیان دیا جاتا ہے۔ ایڈمیشنز اب شہر کی مختلف برانچز میں اوپن ہے اور ساتھ ہی صرف لڑکیوں کے لیے ہمارا ایکسکلوسیو اسکول ٹولی چوکی اور پرانی حویلی میں بھی اویلیبل ہے۔ پہلے 100 طلبہ کو بالکل فری ایڈمیشن دیا جائے گا۔ ایڈمیشن کی آخری تاریخ 28 فروری ہے۔ سیٹس لمیٹڈ ہے، اس لیے دیر نہ کرے اور آج ہی ایڈمیشن لیجیے۔
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ اگر پرائیویٹ اسکول قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زائد فیس وصول کریں تو ان کی اجازت منسوخ کی جائے اور وصول شدہ فیس کی واپسی بھی یقینی بنائی جائے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں فیس کے کنٹرول سے متعلق سفارشات کو عوامی رائے کے لیے ویب سائٹ پر رکھا جائے۔ یہ ہدایت حیدرآباد کے انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں تعلیم کے شعبے کے جائزے کے دوران دی گئی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کور اربن ریجن کے سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی پر توجہ دینے اور انٹیگریٹڈ اسکولز کی تعمیر میں کسی قسم کی رعایت نہ کرنے کی بھی ہدایت کی۔ خاص طور پر بھارتیہ ودیا بھون اور جوبلی ہلز پبلک اسکول جیسے اسکولوں میں مکمل بنیادی سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ تلنگانہ کے اضلاع منچریال اور آصف آباد میں زمین ہلنے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.9 ریکارڈ کی گئی۔ منچریال ضلع کے قریب 35 کلومیٹر فاصلے پر زلزلے کا مرکز قرار دیا گیا۔ اسی دوران آصف آباد ضلع کے بیجور منڈل میں مارٹڈی گاؤں میں تقریباً 3 سیکنڈ تک زمین ہلنے کی اطلاع ملی۔ جھٹکوں کے سبب گھروں میں موجود اشیاء گر گئی اور گہری نیند میں سوئے لوگ اچانک باہر دوڑ نکلے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ انہیں پہلے کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ شدید خوفزدہ ہیں۔ زلزلے کے اثرات کی CCTV فوٹیجز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی۔ تلنگانہ میں بڑے پیمانے پر IAS عہدیداروں کے تبادلے کیے گئے۔ حکومت کے چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ نے 45 عہدیداروں کے تبادلوں کے احکامات جاری کیے۔ تلنگانہ SPDCL کے چیئرمین و مینیجنگ ڈائریکٹر مشرف علی فاروقی کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں 3rd ڈسکام کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ جنرل ایڈمنسٹریشن کے چیف سیکرٹری کے طور پر راہل بوجا کو مقرر کیا گیا اور BC ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی اضافی ذمہ داری بھی ان کے سپرد کی گئی۔ محکمہ پنچایت راج کے اسپیشل چیف سیکرٹری کے طور پر سنجے کمار، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ریونیو کے خصوصی چیف سیکرٹری کے طور پر دانا کشور کو تعینات کیا گیا ہے۔ فائنانس و منصوبہ بندی کے سیکرٹری کے طور پر گورو فوپل، ہندو انڈومنٹ کے کمشنر کے طور پر M ہنمنتراؤ اور پرجا وانی کے ریاستی نوڈل آفیسر کے طور پر D دیویا کو مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ متعدد ضلع کلیکٹرز کے تبادلے بھی کیے گئے ہیں، جن میں یدادری بھونگیر ضلع کا کلیکٹر انوراگ جینتی کو مقرر کیا گیا۔ بہار اسمبلی انتخاب سے عین قبل 6 اکتوبر 2025 کو وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے پٹنہ میٹرو کا جلد بازی میں افتتاح تو کر دیا، لیکن اب یہ میٹرو ٹرین مسافر کے لیے ترس رہی۔ پٹنہ میٹرو کو شروع ہوئے تقریباً 5 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن بیشتر اوقات میٹرو کی بوگیاں خالی ہی نظر آتی ہیں۔ یہ جانکاری ایک رپورٹ میں دی گئی ہے۔ گراؤنڈ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو تصویر سامنے آئی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ دفتر کے وقت میں بھی 3 بوگیوں میں سے 2 پوری طرح خالی تھیں اور محض 4 افراد ایک بوگی میں سفر کرتے نظر آئے۔ گراؤنڈ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھوت ناتھ اسٹیشن سے ٹکٹ لے کر نمائندہ پاٹلی پتر بس ٹرمینل کے لیے روانہ ہوا ہے اور 3 بوگی میں سے 2 پوری طرح خالی تھیں اور ایک بوگی میں نمائندہ سمیت صرف 4 لوگ سفر کر رہے تھے۔ واپسی میں بھی 3 بوگیوں میں سے 2 خالی تھیں اور ایک بوگی میں رپورٹر سمیت 9 مسافر ہی نظر آئے۔ اس طرح دفتر کے وقت میں 2 پھیروں کے درمیان صرف 13 مسافروں نے سفر کیا۔ قابل ذکر ہے کہ میٹرو ٹرین صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک چلتی ہے اور بھوت ناتھ سے پاٹلی پتر بس ٹرمینل تک کا کرایہ 15 روپے ہے۔ روزانہ یہ میٹرو ٹرینیں 24 پھیرے لگاتی ہیں، جن میں 12 اپ اور 12 ڈاؤن شامل ہیں۔ گراؤنڈ رپورٹ میں جو اندازہ لگایا گیا اس کے مطابق روزانہ اوسطاً 156 مسافر سفر کرتے ہیں اور ٹکٹ فروخت کے ذریعے تقریباً 4 سے 5 ہزار روپے کی آمدنی ہوتی ہے۔ دوسری طرف رکھ رکھاؤ اور انتظام و انصرام کے ساتھ ساتھ ملازمین کی تنخواہ وغیرہ جوڑ کر روزانہ 18 لاکھ روپے سے زیادہ کا خرچ ہو رہا۔ بہار میں راجیہ سبھا انتخاب کو لے کر سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ راجدھانی پٹنہ میں اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے اسمبلی احاطے میں مہا گٹھ بندھن کے لیڈران سے ملاقات کی اور انتخابی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ خاص طور پر راجیہ سبھا کی 5ویں سیٹ کے متعلق اتفاق رائے بنانے کی کوششیں تیز ہو گئی۔ اس دوران AIMIM بہار کے ریاستی صدر اختر الایمان نے بھی تیجسوی یادو سے ملاقات کی۔ اس کے بعد اختر الایمان نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی پہلے سے راجیہ سبھا سیٹ کے
लिए दावेदारी कर चुकी है और वो चाहते हैं कि महागठबंधन उनके उम्मीदवार की हिमायत करे। साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस बार हिमायत मिलनी चाहिए। तेजस्वी यादव का कहना है कि महागठबंधन पूरी तैयारी में है और बिहार की 5वीं राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार उतारा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि नंबर उनके हक में है और वो इंतखाब में जीत हासिल करेंगे। उम्मीदवार का ऐलान जल्द किया जाएगा। हालांकि AIMIM की हिमायत पर उन्होंने गौर करने की बात कही। दूसरी जानिब NDA में भी सीट की तकसीम के मुतालिक बातचीत जारी है। दिल्ली के चांदनी चौक की तंग गलियों में लटकते हुए बिजली के तारों को जल्द ही जेर जमीन अंडरग्राउंड मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस मंसूबे का आगाज पहले मरहले में 28 गलियों से किया जा रहा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और वजीर तवानाई आशीष सूद ने पुरानी दिल्ली के टाउन हॉल से इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। वजीर आला रेखा गुप्ता ने बताया कि ये मंसूबा 160 करोड़ रुपए का है। इसके साथ ही दिल्ली की अगले 50 सालों की बिजली की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए काम किया जा रहा ताकि मुस्तकबिल में कोई दुश्वारी पेश न आए। वजीर आला ने चांदनी चौक के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड का भी ऐलान किया। उनका कहना है कि दिल्ली ने अपने माजी को सलाम पेश करते हुए मुस्तकबिल की जानिब एक मजबूत कदम बढ़ाया। चांदनी चौक सदियों से तिजारत और सकाफत का एक जीता जागता मरकज रहा है। मुतनाज़ फिल्म द केरला स्टोरी 2 सुर्खियों में है, लेकिन रिलीज से एक दिन कबल उसे अदालत ने शदीद झटका दिया। केरला हाई कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर अबूरी रोक लगा दी। ये रोक फिलहाल 15 दिनों के लिए लगाई गई है, यानी कम से कम 15 दिनों के लिए फिल्म की रिलीज मुलतवी हो गई है। केरला हाई कोर्ट का कहना है कि पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देते हुए सोच समझकर काम नहीं लिया। जस्टिस बेचू कोरियन थॉमस ने फिल्म की रिलीज को चैलेंज देने वाली 2 अर्जियों पर यह हुक्म सादर किया है। फिल्म रिलीज होने वाली थी। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि फिल्म से समाजी खैरसुगाली ना बिगड़े, ये पुख्ता करने के लिए बनाई गई गाइडलाइंस पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने अमल नहीं किया। हाई कोर्ट में दाखिल अर्जियों में दी केरला स्टोरी 2 के मेकर्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC से मिले सर्टिफिकेशन को चैलेंज पेश किया गया था। इन अर्जियों में दावा किया गया कि फिल्म में केरला को गलत तरीके से दिखाया गया, इससे निजाम कानून बिगड़ सकता है। फिल्म की रिलीज को चैलेंज देने वाली अर्जियों में अर्जी दहिंदगान ने कहा है कि फिल्म का नाम और प्रमोशनल मवाद दोनों ही केरला को गलत तरीके से पेश करते हैं। उनमें ऐसे मवाद हैं जो गैर सुकाली बिगाड़ सकते हैं और निजाम कानून की हालत खराब हो सकती है। एक अर्जी में फिल्म के नाम से केरला हटाने की हिदायत देने का भी मुतालबा किया गया। काबिल जिक्र है कि विपुल अमित लाल शाह के प्रोडक्शन में बनी फिल्म दी केरला स्टोरी 2 को ट्रेलर रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सख्त रद्दमल मिलने शुरू हो गए थे। एरावली पहाड़ी सिलसिले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई, जिसमें अदालत उज़्मा ने कहा है कि जब तक एरावली की सही तारीफ तय नहीं हो जाती और मुतल्लिक़ा इलाके के माहिरीन की कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती, तब तक कानकनी का कोई नया पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा है कि एरावली की तारीफ से मुतल्लिक़ असर नौ जांच के लिए मुतल्लिक़ा इलाके के माहिरीन की कमेटी तश्कील दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट माहिरीन की कमेटी से मुतल्लिक़ कहा कि वजारत माहौलियात इसके लिए नामों का मशवरा देगी। एरावली मामले से जुड़े सीनियर वकील से भी माहिरीन के नाम तलब किए जाएंगे। कमेटी की रिपोर्ट आने तक एरावली इलाके में कानकनी के किसी भी नए पट्टा पर रोक जारी रहेगी। समाअत के दौरान इन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि मसला ये है कि अभी तक किसी को नहीं मालूम कि एरावली क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह तबसरा तब किया जब सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने अपने एक मौकिल का मौक़िफ़ रखा, जिसने 10 साल की तवील कानूनी लड़ाई के बाद कानकनी पट्टा हासिल किया था। इस पर अदालत ने कहा है कि फिलहाल नया पट्टा जारी नहीं होगा। इलावा से जिन कामों के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं उन्हें भी फिलहाल रोकना होगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। मा फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।